جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم ورث اہل البیت وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھنا معزز سامعین عزیزان رسید الشہداء ماتنداران عبداللہ حسین یہ مجلس برائے سال ثواب مرحومہ مومنہ بی بی کربلائی کے حوالے سے منعقد ہو رہی. آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوسخانی پیشخانی کا ایک طویل سلسلہ آپ حضرات نے سماعت کیا ہے. لہذا کیونکہ ہم بھی آئے ہیں تو کچھ دیر آپ حضرات مجھے بھی برداشت کریں اور بہت جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں مرحومہ کے اصالِ ثواب کے حوالے سے پڑھی جائے تاکہ مرحومہ کے روح کو اس کا ثواب پہنچے. لہذا ہوتا ہے جہاں پہ افراد محبتین کم ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ انتظار بھی رہتا ہے کہ لوگ آئیں تب مجلس شروع ہو. طبیعی سی بات ہے لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ وقت کا تھوڑا سا خیال ہو تاکہ ہم اپنے صحیح امام حاضر کے انتظار کرنے والوں میں سے ہمارا شمار ہو جائے. اس لیے کہ جو آدمی وقت کا خیال نہیں کرتا وقت اس کا بھی خیال نہیں کرتا. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد. لہذا آپ حضرات بہت جلدی آپ مجھے سے سماعت کریے. میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے آپ کی خدمت میں اور اس کا ترجمہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی فرد ایسا ہے جو اس ترجمے سے نہ بلد ہو اور اس ترجمے سے اس کو آشنائی نہ ہو اور وہ نہ جانتا ہو. دیکھیں آج اس 1400 برس کے بعد بھی آپ کو پوری دنیا کو اتنی مجلسیں اتنی تقریریں اتنے جلوس اتنے سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج آپ کو دنیا کو ضروری ہے کہ سمجھائیے کہ صحیح اسلام کیا ہے, سمجھائیے کہ صحیح مذہب کیا ہے, سمجھائیے کہ صحیح دین کیا ہے, سمجھائیے کہ صحیح شریعت کیا ہے, سمجھائیے کہ اس اسلام کا تعلق گردن اتارنے والوں سے نہیں ہے, اس اسلام کا تعلق اسلام کے لیے جان قربان کرنے والوں سے ہے. لہذا آج بہت ضروری ہے کہ اس پرآشوب دور میں آپ اسلام کی ترجمانی کریں, آپ اسلام کے صحیح مفاہیم کو ہمارے شعراء, ہمارے خطبہ, ہمارے ذاکرین, ہمارے جو بھی پڑھنے والے ممبر پہ آنے والے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی ایک صحیح تصویر پوری دنیا تک بتائیں, ایک اسلام کی صحیح تصویر پوری دنیا تک پہنچائیں. اور آپ اس چونکہ دور ایسا ہے کہ آج جہاں اسلام کے ماتھے پر جہاں آتنکواد کا دھبا, اسلام کے ماتھے پہ جہاں ٹیررسٹ کا دھبا, مسلمانوں کو جہاں ایک ٹیررسٹ, مسلمانوں کو جہاں ایک آتنکواد کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو کچھ تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کچھ تو کمی ہماری ہوگی اور کچھ تو کمی ان قومی میڈیا اور ان بکے ہوئے لوگوں کی بھی ہے کہ جو اسلام کے نام پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے کہ جب دشمنوں کا حصار بڑھ جائے تو اپنوں کی ذمہ داری بڑھ جایا کرتی ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں, محسوس کریں. جب دشمنوں میں دائرے کو آپ کو کم کر دیں اور تنگ کر
کر دیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا محتاط رکھیے کہ دشمن چاہ کے بھی آپ کا فائدہ نہ اٹھا پائے۔ اللہ اکبر۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں اپنے کو ایسے بچائیے جیسے میرے مولا نے نہج بلاغہ میں کہا کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنوں میں اونٹ کے اس چھوٹے بچے کے طرح ہو جاؤ کہ جس کا نہ کوئی فائدہ اٹھا سکے نہ اس پہ کوئی سوار ہو سکے۔ تو یہی تو مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے دور میں اسلام کی ایسی ترجمانی کرو کہ دنیا کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ مذہب کیا ہے، یہ شریعت کیا ہے، یہ دین کیا ہے۔ نہیں جملہ آپ کے حوالے کرو تو شاید آپ اس مرحلے تک پہنچ جائیں گے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام اور وہ سارے مذہب ایپسٹین اور وہاں پہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کے کھانے والوں سے ان کے تعلق تو ہو گئے، مگر اسلام کا تعلق ہمیشہ پیس سے رہا ہے، اسلام کا تعلق ہمیشہ عدل و انصاف سے رہا ہے، اس لیے کہ نہ کل اسلام نے معصوموں کے قتل کو برداشت کیا ہے، نہ آج اسلام معصوموں کے قتل کو برداشت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ ایک بار اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ آپ محسوس کریں آج ضرورت ہے کہ ہماری مجلسوں سے اصلی اور اسلام کے وہ حقائق دنیا تک پہنچائے جائیں، اور یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ شریعت ہے۔ دیکھیں آج کل ہمارے یہاں داڑھی رکھ کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر اینکر بن جاتے ہیں اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے، مگر انہیں صحیح حقیقت دیکھیے۔ ہمارے بادار بزرگ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی اجازت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ محسوس کریں کہ آج لوگوں کو خالی شوق ہے، داڑھی بڑھا لیا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ گئے اور اینکرنگ کرنے لگتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ اسلام کے نمائندے ہیں، اصلی اسلام کا بنی۔ اور جب وہیں پر کوئی دوسرے مذہب کا اینکر کہتا ہے آپ کیا بات کریں گے، ہندو مذہب بات کرے، عیسائی مذہب بات کرے، یہودی مذہب بات کرے، یہودی تو اتنا پرانا مذہب ہے، عیسائی تو اتنا پرانا مذہب ہے، نہیں پہنچ رہے، ہندو تو 2000 سال پرانا مذہب ہے۔ جب وہ باتیں کہتا ہے تب یہ بغلے چرانے لگتے ہیں کہ آپ تو 1400 سال کے، ارے توجہ تو کریے آپ، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، آپ تو 1400 سال کے نئے نویلے ہیں، آپ کیا بات کریں گے؟ وہ بات کریں جو بہت پرانا ہے، جو قدیمی مذہب ہے۔ نہیں غور کر رہے، یہ 1400 سال کہہ کے ایسا 1400 سال ہو گئے کہ بیچارے اب نگاہیں چرانے لگتے ہیں کہ واقعی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، ہم تو 1400 سال کے نئے اور نویلے مذہب ہیں، مگر میں کیا کروں، یہ نگاہیں ادھر ادھر نہ کرے تو کیا کرے؟ اس لیے کہ اس دروازے پہ گیا نہیں جہاں اسے اصلی اسلام بتایا جائے، اصلی تصویر بتایا جائے۔ ارے پہنچیے، اس لیے کہ اس کمبخت کو کون بتائے اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پہلے نبی کا نام آدم ہے، محمد آخری نبی ہے، نہیں سمجھے؟ اب جب سے آدمیت شروع ہوئی تب سے فلاحات شروع ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ ہاں سبحان اللہ۔ یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے اسلام کہ ہم کہیں گے 1400 سال پرانا مذہب، نہیں، بلکہ جب سے آدمیت شروع ہوئی ہے، جب سے حضرت آدم کوئی آدمی بن کے خالی نہیں آئے تھے بلکہ نبی بن کے آئے تھے۔ ارے اللہ، اور جا کے پوچھئے کہ کس دین کے نبی تھے؟ ارے جس دین کے نبی تھے اسی کا نام تو اسلام ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب ہو سکتا ہے کوئی اسی میں سے پوچھ لے مولوی صاحب پھر عیسائیت کہاں سے، یہودیت کہاں سے؟ میں نہیں کہوں گا، حاشیے میں جاؤں گا ہی نہیں،
جن کے پاس اور جن کی نگاہیں ہیں تاریخ پہ وہ سمجھ جائیں گے کہ مولوی صاحب جب اسلام ہی شروع ہوا تو یہ بیچ میں یہودیت کہاں سے، عیسائیت کہاں سے؟ ارے بھیا یہ اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر ہے۔ ارے واہ کیا لفظ ہے، کیا محسوس تو کریں آپ۔ یہ جو بیچ میں آپ کے عیسائیت یہودیت یہ اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر ہے، نہیں آپ پہنچے۔ دیکھیں عیسیٰ کے بعد عیسائیت تو ہوا، قدر کریے گا، یہودا نے اسے یہودیت میں بدلا، کبھی آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ محمد کے بعد محمدیت کہلایا ہو، بلکہ محمد کے بعد اسلام ہی کہلایا۔ دلیل میں دوں، دلیل یہی ہے چونکہ عیسیٰ کے بعد، توجہ کریے گا، چونکہ عیسیٰ کے بعد عیسیٰ نے اپنا دین امت کے حوالے کیا، اور موسیٰ نے اپنے بعد اپنا دین امت کے حوالے کیا، لہذا جیسے امت نے چاہا ویسا اس کا نام دیا، مگر رسول نے اپنے بعد اپنا دین امت کے حوالے نہیں، علی کے حوالے۔ ایک بار مل کے صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات۔ رسول کے بعد پیغمبر نے اپنا دین امت کے حوالے نہیں کیا بلکہ علی کے حوالے کیا، لہذا یہ محمدیت میں نہیں بدلا۔ آپ دیکھیے عیسائیت جو ہے یہ سب اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر ہے، ورنہ مذہب تو اسلامی ہے، دین تو اسلامی ہے، جو آدمیت سے، جو آدم سے چلا، اور یہ پورا سلسلہ اور قیامت تک کے لیے آئے گا۔ اچھا اس بیچ میں کچھ اچھے نبیوں کی شریعت بھی مل گئی، جو 5 اولو العزم نبی ہیں، جناب نوح، بولیے کسے نہیں یاد ہوگا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے حضور، یہ 5 جو اولو العزم نبی ہیں، اللہ نے اس دوران 5 شریعت بھی بھیجی۔ نوح کی شریعت، ابراہیم کی شریعت، موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کی شریعت اور حضور کی شریعت۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کس کی شریعت بچی؟ خاص توجہ کریے گا، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، آپ اپنی قلب تو کریے، ان فکروں پر دیکھیے۔ اگر یہ 5 شریعتیں آئیں، بھائی یہ سب ساری تنظیم کی باتیں پڑھ رہا ہوں، ناصر صاحب، یہ سارے ماشاءاللہ سے افراد صاحب ذوق بیٹھے ہیں، کیا دیکھیے تشنا صاحب جیسی عظیم ہستی بیٹھی ہوئی ہے، اور تشنگی کا عالم ان کا آپ جانتے ہی ہیں، شاعری کی دنیا میں ماشاءاللہ سے، اور مرحلہ آپ محسوس کریے کیا کہ یہ 5 شریعتیں بنی، اللہ نے بنایا۔ میں پوچھ رہا ہوں اے پروردگار، جب اسلام ہی سب کچھ تھا تو یہ 5 شریعتیں بیچ میں کہاں سے؟ ارے نہیں، آپ قدر کریے گا، کہا اسلام کا دیکھیں، نوح کی شریعت، ابراہیم کی شریعت، موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کی شریعت، اور سلسلہ ایسا رہا۔ نوح کی شریعت جب بنی تو چلتی رہی، مگر جب ابراہیم کی شریعت بنی تو نوح کی، بولیے، نوح کی شریعت پہ کراس نشان لگ گیا، اور جب ابراہیم کی شریعت چلتی رہی اور موسیٰ کی شریعت جب آ گئی تو ابراہیم کی شریعت پہ کراس کا نشان لگا۔ ارے تھوڑا توجہ کریے گا، اور جب عیسیٰ کی شریعت آئی، توجہ کریے گا، تو انہوں نے موسیٰ کی شریعت پہ کراس کا نشان لگایا، ارے نہیں پہنچے، اور جب محمد کی شریعت آئی تو اس نے چاروں شریعت پہ کراس کا نشان لگایا۔ ارے اللہ اکبر، قدر کریے۔ اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب کون سی شریعت ہے؟ بولے، بچی تو حضور ہی کی شریعت تو ہے، نہ نوح کی شریعت، نہ ابراہیم کی شریعت، نہ موسیٰ کی شریعت، نہ عیسیٰ کی شریعت۔ اچھا ہم جیسے مولویوں کا مزاج تو اللہ کا ہے نہیں کہ یہاں بنائے یہاں ختم کرے، تو میں کہوں گا اے پروردگار، جب یہ شریعت ختم ہی ہونی تھی تو انہیں بنایا کیوں؟ توجہ کریں، جب ان شریعتوں کو مٹنا ہی تھا تو انہیں بنایا کیوں؟ جیسے پہلے ہی سے اسلام رکھا ویسے پہلے ہی سے محمد کی شریعت رکھ دیتا، مگر آپ نے دیکھا نہیں، اللہ نے نوح کی شریعت، ابراہیم کی شریعت، موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کی شریعت، کہ اصل میں تم سمجھے نہیں۔ دیکھیں بات کبھی سمجھیے کہ نوح کی شریعت بنی، ابراہیم کی شریعت، 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ضرورت
ہاں ہاں توجہ کریے، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں. اللہ نے شریعتوں کو کیسے بنایا؟ جیسے آپ دیکھیے ابھی آپ فروری کے اس آخری پڑاؤ پہ ہیں اور ٹھیک ٹھاک گرمی آ چکی ہے. بہت سے لڑکوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پہنے ہی نہیں ہے سوٹر. اور ابھی کچھ دن پہلے بھی میں مجلس پڑھنے آیا تھا، بہت سب کو دیکھا، کچھ مفرل باندھے ہوئے، موٹی سی جاکٹ پہنے ہوئے، سب کچھ ہے، ہاتھ میں دستانہ ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یہی مجلس ابھی فروری میں ہو رہی ہے، ابھی آپ جون میں کریے تو کیا ہوگا؟ ہر آدمی پتہ پنکھا لگا ہے، یہ وہ لگا ہے. اب ہم ابھی اس مہینے میں پڑھ رہے ہیں، اب جون میں ہم نے جب دیکھا نہ کسی کے مفرل ہے نہ کسی کے پاس سویٹر ہے. ہم نے کہا بھیا آپ فروری میں تو سویٹر پہن رکھا تھا، آپ نے ہاتھ میں دستانہ لگائے ہوا تھے، آپ مفرل باندھے ہوئے تھے، مگر یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے ابھی اس وقت پتلی سی شرٹ ہے اور اس کے اوپر بھی گرمی آپ کو لگ رہی ہے. کہا مولوی صاحب، ہم نے کہا اس مہینے میں کیوں نہیں پہنے ہوئے ہیں؟ کہا مولوی صاحب وہ ضرورت کا تقاضا تھا. ارے نہیں پہنچے آپ، ضرورت ختم. توجہ کریے گا، جیسی ضرورت تھی ویسا ہمارا پہناوا بنا. ارے غور کریے گا، جیسے ہی ضرورت ختم ہوئی، غور کریے گا، فوراً وہ پہناوا اتر گیا. نہیں پہنچے آپ. یہ جو 4 شریعتیں حضور سے پہلے بنی وہ سب ضرورت کے تحت بنی تھی. کریے گا، ضرورت ختم ہوئی. ارے آپ اپنے کو سلام کریے، شریعت ختم ہو گئی مگر حضور کی شریعت وہ شریعت ہے. نہ قیامت تک ضرورت ختم ہوگی نہ محمد کی شریعت. صلوات پڑھ دے محمد علیہ ایک اور صلوات پڑھنے آپ کو قیامت تک نہ آپ کو ضرورت ختم ہوگی نہ یہ شریعت ختم ہوگی. قیامت تک کے لیے یہ شریعت جائے گی. اللہ میاں سے یہ بھی سوال ہے پروردگار کہ جب حضور کی شریعت مین تھی تو یہ 1,23,999 نبیوں کو کٹوایا کیوں؟ ارے کتنے بیچارے چیر دیے گئے، کتنوں کا گلا کاٹ دیا گیا. جا کے دیکھیے بنی اسرائیل پڑھیے جا کے ان کی تاریخ کہ باقاعدہ نبیوں کو چیر دیا، انہوں نے کاٹ دیا، نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم انبیاء کے ساتھ ہوئے. مین کون ہے وہ؟ ارے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درخت، یہ روشنائی، یہ آسمان، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ تارے، ہاں یہ آپ کا بیٹھنا، یہ سب انہی کے لیے ہی تو ہے. ارے غور تو کریے گا، یہ سب کچھ جو کچھ ہے قیامت کے لیے ہی تو ہے. مین تو حضور ہی ہے نا. ارے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کوئی اتنا سب سوال تو ہے نہیں. یہ 1,24,000 انبیاء میں مین کون ہے؟ بولے مین حضور ہے. تو جب مین یہ تھے تو آخر میں کیوں آئے؟ ارے نہیں غور کریے گا، یہ پہلے آ سکتے تھے کہ نہیں آتے؟ بھائی جب یہ مین تھے تو یہ پہلے آ جاتے. کیا ضرورت تھی ان کو اللہ کے اپنے نبیوں کو کٹوانے کی؟ آپ سمجھے نہیں. لیکن جب آدمی بڑا ہوتا ہے، ارے آپ کے اسی سید ویا میں یوگی جی کا دورہ لگ جائے، بولیے، اچھا چھوڑیے، مکھمنتری پردھان کا دورہ لگ جائے کہ آپ کے وہاں سے سرائے میر سے لے کے یہاں تک پردھان منتری جی آنے والے ہیں سید ویا میں، کیا ہوگا؟ اب آنے سے 2 مہینہ پہلے ہر گھر کی چیکنگ نہیں پہنچ رہے ہیں، ہر علاقے کی صاف صفائی، روڈ مینٹین، ہر آدمی دیکھا جائے گا، کسی کے اوپر چالان تو نہیں ہے. اس کو دیکھو معاملہ ہنگامہ، ایس ٹی ایف والے، سی آئی ڈی والے، سی آئی ڈی والے، این آر سی والے، ساری جانچ ایجنسیاں 2 مہینہ پہلے سے ہی صاف صفائی، انتظام، ماحول. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایک بڑا آنے والا ہے، لہذا اس کے لیے ماحول کو اسی کے اعتبار سے بنانا ہے.
ارے دنیاوی مثال ہے، ورنہ کیا مقابلہ اس پیغمبر سے، مگر آپ کا ذہن محمیز ہو جائے تو شاید بات پہنچ جائے۔ اب کیا ہے کہ وہ بڑا آنے والا ہے، لہذا وہ جان، یہ چیکنگ، یہ روڈ سجایا جا رہا ہے، آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے جب کوئی بڑا آتا ہے تو پہلے سے ٹیم بھیجی جاتی ہے تاکہ کچھ ماحول بناؤ تاکہ وہ آ سکے۔ ارے اللہ اکبر، اللہ نے 1,23,999 کو بھیجا ہی اس لیے کہ محمد بہت بڑا ہے، کچھ تو ماحول اس کے لیے بناؤ تاکہ وہ اس دنیا میں جب آئے تو کچھ تمہیں دے سکے۔ یہ جو 1,23,999 نبی تھے، یہ سب پیغمبر کے لیے ماحول بنا رہے تھے۔ میں دیکھیے اسلام کے وہ سارے رخ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھیے کہ یہ کتنا سسٹمیٹک طریقے سے یہ مذہب ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے۔ یہ 1,23,999 نبی یہ پیغمبر کے لیے ماحول بنا رہے ہیں کہ باقاعدہ ایٹماسفیئر کریٹ کریں تاکہ حضور آ جائیں، پیغمبر کی ذات پہنچ جائے، پیغمبر آ جائیں، اچھا حضور آ گئے۔ اچھا بتائیے، اچھا کیا پروردگار کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایٹماسفیئر خود سے کریٹ کر دے؟ جو کریے گا وہ تو کر سکتا ہے نا، خود سے کریٹ کر دیتا ماحول اور پیغمبر کو بھیج دیتا۔ یہ آخر میں کیوں بھیجا؟ ارے نہیں، دیکھیے مین تو پیغمبر ہے، مین تو نبی کی ذات یہی ہے، ہدف گول تو یہی ہے۔ غور کریے گا، میں نوجوانوں بڑی ٹیکنیکل بات کہہ رہا ہوں، مین پیغمبر کی ذات ہے، توجہ کریے، ہدف یہی ہے۔ دیکھیے جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ سے علماء تو جانتے ہی اس بات کو، جب آپ ایران میں کبھی کبھار آپ جائیے تو پڑھ لیا کریے، جو آپ کو ملتا ہے فلائٹ کا جو بکنگ کارڈ جو ملتا ہے آپ کو، جسے آپ کہتے ہیں وہ بورڈنگ پاس جو ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ دیکھ لیا کریے، اس بورڈنگ پاس پہ لکھا رہتا ہے مبدا اور مقصد، یعنی مبدا جہاں سے آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے اور مقصد جہاں آپ کا سفر، بولیے ہمارا مبدا کیا تھا؟ ہمارا مبدا تھا شہر اعظم گڑھ، اور مقصد کیا تھا؟ ارے بولیے شاید اس میں کوئی دقت نہیں ہے، مقصد تو شاید وہی آنا تھا نا، مجلس تو ہے ہی ادب، لیکن پہنچنا کہاں تھا؟ یہ جو ہمارا سفر شروع ہوا اعظم گڑھ سے، وہ کہاں تک آیا؟ سید مویا تک۔ سفر سید مویا کا ہے، مقصد سید مویا ہے، ہم چلے ہیں اعظم گڑھ سے۔ اب جو کریے گا، یہ جو سفر اسلام کا آدم سے شروع ہوا، اس سفر اسلام کے مقصد ہے مصطفیٰ۔ ارے نہیں، کاش آپ اس کو سمجھ جائیے۔ اب آپ کہیں جب یہ مقصد ہے تو آخر میں کیسے آئے؟ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اب بھائی دیکھیے، جیسے مقصد ہے ہمارا کیا؟ سید مویا آنا، سفر شروع ہوا اعظم گڑھ سے۔ اب جیسے ہی ہم اعظم گڑھ سے چلے، ویسے ہی ہم نے، اگرچہ وہ پتہ نہیں فرضیہ سمجھیے، جیسے ہی ہم اعظم گڑھ سے چلے تو اتنے میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر نرونی کے پل کے آگے لگا ہوا تھا کہ سید مویا مثلا 36 کلومیٹر، اور جیسے ہی اس کے آگے بڑھے پھریا پہنچے تو لکھا تھا سید مویا 25 کلومیٹر۔ ارے توجہ کریے گا، آپ جوڑ گھٹا آپ لیجئے گا، اور جیسے ہی سنجر پور پہنچے تو وہاں لکھا تھا سید مویا 15 کلومیٹر، اس کے آگے پہنچ گئے سراگیر تو وہاں لکھا تھا سید مویا مثلا 7 کلومیٹر۔ ارے قدر تو کریے تھوڑا سا، اب آگے بڑھتے رہے، کرولی آ گیا، کرولی کے بعد پتا چلا اس کے آگے بڑھے اور سب کچھ آتا رہا، آپ تشنا صاحب کا گاؤں وہیں سے گزر ہوا، سید مویا 1 کلومیٹر، نہیں پہنچ رہے۔ آپ دیکھا نہیں ہے، اعظم گڑھ سے چلا اور وہ پتھر کھڑے ہو کے بتایا سید مویا اتنے کلومیٹر، سید مویا اتنے کلومیٹر۔ اب آپ یہ کہیے کہ کیا یہ جو پتھر ہے یہ ہمارا مقصد ہے؟ نہیں، مقصد تو سید مویا ہے، تو پھر یہ بیچ میں پتھر کھڑے ہو کے کیا بتا رہے ہیں کہ سید مویا اتنے کلومیٹر، سید مویا اتنے کلومیٹر؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، بلکہ یہ پتھر میرے ذہن کو قریب کر رہے ہیں کہ دیکھو سید مویا آنے والا ہے، سید مویا آنے والا ہے، نہیں پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو سفر شروع ہوا آدم سے مصطفیٰ تک، اللہ اکبر، اسی لیے تو ہر نبی جاتے جاتے کہہ رہا تھا مصطفیٰ آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد آنے والے، صلی اللہ محمد وآل محمد۔
اس لیے یہ جو سفر شروع ہوا ہے آدم سے خاتمیت تک کا، اس سفر میں معاملہ ہی یہی رہا کہ یہ سلسلہ پیغمبر کی ذات ہمارے لیے عظیم، اور آج اسلام کی صحیح ترجمانی اگر آپ کر سکتے ہیں تو حضور کی ذات سے، حضور کی سیرت سے، بس تمام ہو رہی، حضور کی سیرت سے، حضور کے کیریکٹر سے، حضور کی وہ تمام تر جو پیغمبر کی سیرت دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے۔ اور دوسرے کون جو اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں؟ جنہیں حضور نے چنا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اللہ اکبر، جنہیں حضور نے باقاعدہ چنا ہے، ہاں جسے حضور نے چنا انہوں کو ہی ہم نے بھی چنا۔ اور یہ وہ چناؤ نہیں ہے جو 10 لوگوں میں ہو جائے، یہ وہ چناؤ ہے جس میں چناؤ خدا کا ہوتا ہے اور اعلان مصطفیٰ کا۔ اور اسی لیے اگر اسلام کی آپ کو صحیح تصویر لینی ہے تو نبی کے چنے ہوئے، خدا کے چنے ہوئے جو پیغمبر کے بعد ہیں، ان سے آپ دین اور اسلام کی صحیح تصویر لیجئے۔ آج آپ حالات دیکھیے، پڑوسی ملک میں خلیل نام کہہ کے شیعوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اب آپ کیا کہیے گا؟ اس پڑوسی ملک میں کیا کوئی ہندو جا کے بلاس کر رہا ہے؟ ارے نہیں پہنچے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ مجلس میں جا کے بھی فرض تک نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں کہ تم سے زیادہ معرفت تو وہ بم اپنے جسم میں لگا کے پھٹ جانے والا جانتا ہے۔ یہ جنت کا راستہ اگر جاتا ہے تو یہی سے جاتا ہے۔ ارے نہیں، میں کچھ کہا ہوں، محسوس ہوگا نہیں، وہ یہی تو کہہ کے جا کے پھٹتا ہے کہ مار دو جنت مل جائے گی، اور وہ یہ ادھر ادھر کہیں نہیں جاتا، وہ شیعوں کے مجمع میں جاتا ہے۔ یہی اسلام کی اصلی ترجمانی ہے، آپ محسوس کریے۔ اب آپ کسی کو کہہ دیجئے کہ یہی اسلام ہے، ہاں آگے پھٹ جائے، آگے لوگوں کے سامنے بلاسٹ ہو جائے، مار دینا کسی کو، کسی کی جان لے لینا، یہ کیا یہی اسلام ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کبھی سنتے دیکھیے، شیعوں کے پاس 90% چیزیں جو آپ کے پاس ہیں وہ سب نسبت کی وجہ سے، اور ان نسبتوں کا احترام کریے۔ اگر اسلام کی نسبت آپ کی طرف ہے تو صحیح مسلمان بن کے آپ دنیا کو دکھائیے۔ نہیں، میں بڑی دیکھیے عظیم بات کہی ہے، کاش اسے قدر کریے۔ اگر آپ پر نسبت لگی ہوئی ہے کہ شیعہ ہیں تو آپ یہ اپنے آپ کو ثابت کریے کہ واقعی شیعہ ہیں۔ ان نسبتوں کا احترام کریے۔ ہمارے یہاں تو 90% چیزیں نسبت پہ ہیں۔ بھیا ہم لکڑی کوئی نہ چومے، مگر کوئی لکڑی چومنے کے لائق بن جائے اگر اس کی نسبت رسول کے منبر سے ہو جائے۔ ارے لفظ ہے، آپ اسے محسوس ہو کریے۔ ہمارے نسبتوں کا کتنا احترام ہوتا ہے، کتنا احترام ہے نسبتوں کا۔ منبر اگر یہ لکڑی ہے، بتائیے اس کی کوئی ویلیو ہے؟ مگر یہ منبر بن گیا تو اس پہ ہم بیٹھیں گے، چوم کے بیٹھیں گے؟ نہیں ہے بھائی۔ اس نجار نے رسول کا ذوق دیکھ کر، اگرچہ یہ منبر کی تاریخ جو اگر آپ دیکھیے، جو بنا، جو یہ نسبت اس سے ہوئی، وہ کہاں سے ہوئی؟ ہم اور آپ کہتے ہیں غدیر سے، ٹھیک ہے، غدیر میں بھی منبر بنا ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ اس کی بھی نسبت پالان کی اگر منبر سے ہو گئی اور منبر رسول سے ہو گئی تو اب وہ پالان نہیں ہے بلکہ منبر رسول ہے۔ اب کوئی اسی میں لگا ہو، اور یہی ساری چیزیں ہیں جو آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ نسبتوں کا احترام ہے۔ آپ مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ آپ کی نسبت اسلام کی طرف ہے، آپ شیعہ ہیں کیونکہ آپ کی نسبت علی کی طرف ہے۔ ارے توجہ کریے گا، آپ نسبتوں کا احترام، اور یقین جانیے نسبتوں کی ہی وجہ سے، بس جملہ سنیے عظیم ہے، نسبتوں کی ہی وجہ سے سارے فیصلے ہوتے ہیں اور حال پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ماضی میں اگر نسبتیں اچھی ہیں تو حال میں ان نسبتوں کا اثر ہوگا، اور مستقبل میں بھی اگر نسبتیں اچھی ہوں گی تو بھی آپ کے حال پہ اثر ہوگا۔ آپ سمجھی نہیں پائے۔ علی کا دنیا اسی لیے تو کچھ بگاڑ نہ پائی کیونکہ علی کی نسبت مستقبل میں جب دیکھا تو ابو طالب تھا، اور جب مستقبل میں دیکھا تو حسین ابن علی تھا۔
یہ وہ ساری نسبتیں تھی جو نہیں ہیں. آج ہمارے پاس اسلام کی نسبت ہم سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو کم سے کم ہماری ذمہ داری ہے ایز اے مسلمان ہم دنیا کے سامنے کم سے کم بتائیں کہ ایک مسلمان کا فریض اولی کیا ہے، ایک مسلمان کا کیا ہے. اور آپ ابھی بھی چپ بیٹھے. میں تو آپ سے کہتا ہوں آپ خالی اپنے کو مسلمان نہ کریے. اب تو دور بہت آگے نکل گیا اور 2026 نے ہمارے چہروں کو اور روشن کر دیا. 25 میں ہمارے قائدوں نے، ہمارے رہبروں نے ہمارے چہروں کو اور روشن کیا کہ اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، بلکہ آپ کہیے انا شیعت علی، انا شیعت فاطمہ، انا شیعت حسین. دیکھیے جب تک سب کے ہاتھ نہ اٹھ جائیں گے میں پڑھتا رہوں گا. انا شیعت علی، انا شیعت حسین، انا شیعت صادق، انا شیعت قاسم، انا شیعت تقی، انا شیعت نقی، انا شیعت عسکری. ارے بولیے انا شیعت مہدی. یہ سارے نام آپ اب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، بلکہ آپ خالی یہ کہیے کہ ہم شیعہ ہیں. ہم شیعہ ہیں اس لیے کہ وہ کمبخت جو ہمیں 1400 برس سے کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اب وہ بھی کہنے لگے شیعہ کی تو اصلی مسلمان ہے، شیعہ ہی کے پاس تو اصلی اسلام. اور اس سے بہتر صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مل کے صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 40 منٹ ہو گئی ہے تو ختم کر دیجیے. 40 منٹ تو بہت ہوتا ہے. مل کے صلوات اور پڑھ دیجیے. میں ابھی بہت تھکا ہوں، پوری رات کر جا رہا ہوں اور 2 رات سے جاگنا پڑ رہا ہے. ابھی پھر غازی پور جانا ہے مجھے پروگرام. بس بات ختم کر رہا ہوں. آپ محسوس کریے آج آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ خالی کہیے کہ ہم شیعہ ہیں، سمجھ جائے گا کہ اصلی مسلمان یہی ہے. اصلی اسلام کی ترجمانی آپ کے پاس ہے. اس لیے اپنی مجلسوں کو ڈھنگ کی کریے، اپنی محفلوں کو بھی ڈھنگ کی کریے. میں اسی لیے اس مرحلے تک آیا ہوں، چاہے مجلس آپ سنے نہ سنو، یہ اسی لیے اپنے کو اتنا آرگنائز کریے کہ دنیا کہے کہ واقعی اصلی اسلام کی ترجمانی یہ کر رہے ہیں. اپنے جلوسوں کو اتنا آرگنائز کریے کہ کہیں کہ بڑی منظم قوم ہے. مسلمان ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ خبیث کیا بتائیں گے جو چھوٹی سی جنت کے لیے 10 لوگوں کو اڑا دیں. ارے ارے کیا توجہ کریے گا. اور اس کو بڑی آسانی سے ڈسکرائب کر دیتے ہیں لوگ، بڑی آسانی سے جسٹیفائی کرتے ہیں. مگر میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر. اسلام جو ایک چھوٹے سے جانور کو بے گناہ قتل کرنے کی اجازت نہ دے، وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو غور کریے. کبھی کبھار جیسے لوگ ہم لوگوں سے شکایت کرتے ہیں آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے، آپ ہماری کتابیں پڑھیے تب آپ ہمارے بارے میں صحیح اوپینین دے پائیں گے. میں کہتا ہوں بالکل غلط. آپ کو چاہیے کہ ہماری کتابیں پڑھیں تاکہ آپ ایک صحیح، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی سازشوں کے شکار ہو گئے ہوں اور آپ کو صحیح تصویر نہ ملی ہو. آپ ہماری کتابیں پڑھیے تاکہ آپ کو صحیح اسلام ملے، تاکہ آپ کو صحیح توحید ملے، تاکہ آپ کو صحیح دین ملے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے تحفظ امام کے لیے فاطمہ نے اپنی پسلیوں کی قربانیاں دی ہیں. اللہ اکبر. علی کو ہم نے صبر کرتے دیکھا ہے تاکہ یہ امت بچ جائے، امت کا. اسی لیے پیغمبر نے کہا اے علی صبر کر لینا. اللہ اکبر. اصلی اسلام، اصلی مذہب اللہ اکبر دوسروں کی جان نہیں، بلکہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے کچھ سیکریفائس سے کسی کی جان بچ جائے تو اپنا 2 قدم پیچھے ہٹا دو.
تمہارے 2 قدم پیچھے ہٹنے سے سمجھ رہے ہیں کہاں دنیا جائے گی اسلام دینے کے لیے. جا کے دیکھیے حسین نے قتل و غارت نہ ہو اسی لیے تو حج کو عمرے سے بدل کے بتایا کہ ہم اسی اصلی اسلام کے پریزنٹیٹو ہیں جو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی جانیں محفوظ ہیں. اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. لوگ کہتے ہیں زہرا دروازے پہ کیوں گئی؟ زہرا گئی اس لیے تاکہ حسنین بچ جائیں، علی بچ جائیں. زہرا جانتی تھی کم سے کم اگر جائے گا تو پہلو میرا جائے گا، اگر جائے گا تو میرا ایک بچہ شہید ہوگا مگر میرے اور بچے تو بچ جائیں. اجرکم عند اللہ. دیکھیں بہت مختصر وقت میں میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. 2 آنسو بہا دیجئے مجلس تمام ہو جائے گی. اللہ اکبر. میرے مجلس سے واقف ہے بہت نہیں ابھی ایک مجلس اور یہاں پڑھی تھی مگر آئیے بس ایک سلسلے سے ایک فقرہ کہہ دوں جب دل کرے روئیے گا. کیا اللہ اکبر عظیم مرحلہ تھا اس خاندان عصمت و طہارت کا جو اصلی اسلام بتانے آئے انہی کے گھر میں لوگوں نے حملہ کر دیا. ابھی آپ مرثیہ سماعت کر رہے تھے. ہائے رے فاطمہ، ہائے رے زہرا. سوچئے کہ جس کا کیریکٹر دنیا کے لیے درس تھا. کہتے کچھ اوباش قسم کے لوگ دروازے پہ آ کے آئے نہیں بلکہ اپنی لاش سے دروازے پہ مار رہے تھے اور کہتے ہیں کہ در و دیوار کے درمیان لوگ کہتے ہیں آ گئی، آئی نہیں بلکہ سیدہ پیس دی گئی. ارے اللہ اکبر. میں کیسے کہوں آپ کے سامنے جناب زینب اس فقرے کی ناقل ہے. وہ کہتی تھی کہ اماں کی حالت ایسی تھی کہ پسلیاں کی ہڈیاں ٹوٹ کے ارے پلوچوں میں دھس گئی تھی. یہی تو وجہ تھی کہ جب سانس لیتی تھی تو ایک مرتبہ گہری سی سانس لے پھر زمین پہ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو شکم کے پاس رکھ کے کہتی تھی فضا میرا محسن مارا گیا. اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے بہت مصائب سنے. پروردگار مرحلہ جن والدہ کی مجلس ہے جن کی اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرمائے. بچیاں ہوں تو انہیں صبر دے. یہ عزاداروں بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں جب اس دنیا سے جاتی ہے ماں کا سایہ وہ عظیم سایہ ہوتا ہے. میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے سروں پہ ماں کا سایہ نہیں ہے مگر یہ یاد رکھنا کہ ماں وہ عظیم ذات کا نام ہے. قبر میں جانے کے بعد بھی چین نہیں آتا، اپنے بچوں کے لیے بے چین رہتی ہے. نہیں میں فقرہ پڑھ کے مجلس تمام کر رہا ہوں. اگر بے چین نہ رہتی تو میر انیس کبھی یہ نہ کہتے کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا. ارے امت نے ہم کو لوٹ لیا محمد. ارے اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا. ارے ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مفتدا. ارے 1900 زخم تنے چاک چاک پر. ارے آوازیں بلند کرو. ارے کیا فاطمہ نے فقرہ کہا. ارے 1900 زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینب ارے نکل حسین طرف تھا. اللہ ماں کو چین نہیں ہوتا. ماں چلی جائے پھر بھی بچوں کا خیال. لیجیے آخری بن مرثیہ کے مجلس تمام کر دیا. آخری فقرہ ابھی سن رہے تھے آپ مرثیہ. لیجیے سلسلے کو رو لیجیے گا. اللہ مرحوم کے مغفرت فرمائے. باقاعدہ میر علی اس نے تو مرثیہ کے بند لکھے. ماں کو بڑا خیال رہتا ہے بچہ مشکلات میں آ جائے ہمیں نہیں پتا چلتا مگر خالق کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتی ہے پروردگار میرے بچے میری نیکیاں لے لے، میرے بچوں کے سر سے مشکلات کو ہٹا دے. مرنے کے بعد بچوں کی
روایت میں ہے مائیں دعائیں کرتی ہیں. آپ سنیے, سوچئے جس کی ماں فاطمہ ہو, جس کی ماں زہرا ہو. میرے انیس نے اسی لیے تو کہا کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے فاطمہ کا ارے اللہ اکبر کیا مرثیہ کہا اے اللہ اکبر, اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ, اے نہر الکما میرا بچہ ہے بے گناہ, اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ. اللہ اکبر, اے نہر الکما میرا بچہ ہے بے گناہ. ارے اب کیا کہیں, کس سے کہیں؟ بھی حدیث کہتے ہیں جو پلٹ کا گھیرا ہے ارے ظالموں نے میرے نور عین کو ارے ذوالفقار لوں گی میں تجھ سے حسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ